کی میسیج ہوتی ہے اور یہ ایبسٹریکٹ ہے سلطان بشیر محمود صاحب کی وزڈم کا. دیکھیے وہ کتاب وہی کتاب ہے جو شیلف میں موجود ہے. اور سر نے یہی ڈپیوٹ مجھے کیا کہ آپ اداروں میں جاؤ, نوجوانوں کو انگیج کرو اور یہ میسیجز پہنچاؤ, اور یہی میں کر رہا ہوں. تو الحمدللہ کچھ تھوڑا سا چینج بھی آ رہا ہے. اچھا, اب یہ جو ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں سر, یہ مطلب ہر جنریشن کے کچھ پازیٹیو اسٹرینتھس ہوتی ہیں, کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں, اور ہر ایرا کی ٹیکنالوجی انفلوئنس کرتی ہے. ہمیں جس ایج گروپ میں ہم ہیں آج, ڈیجیٹل آئسولائزیشن ہو رہی ہے, آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. مجھے ان کا نہیں پتہ, ان کو میرا نہیں پتہ, ٹھیک ہے. ہم سیلف سفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں. انسان سے مایوس ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس کی ہر ضرورت یہ پوری کر رہا ہے, انٹلیکچوئل لیول پر بھی اور ریلیشنز. یہ ریلیشن کا ایک ورڈ جو میں یوتھ کے ساتھ یوز کرتا ہوں وہ میں ابھی کہہ نہیں سکتا, سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو وہ ایکسپلین کرتے ہیں نا کہ وہ کیسے اس کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کر رہے ہیں, رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ڈے بائی ڈے یہ نمبر آف یوتھ بڑھ رہا ہے جو آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. اچھا, اس آئسولیشن میں دیکھیں میں جب اپنے بہن بھائیوں سے مایوس, دوستوں سے مایوس, الٹیمیٹلی یہ مایوسی اللہ کی طرف, اور جب وہاں سے آتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے, یا تو ہم دوسرے کو مار دیتے یا اپنے آپ کو مار دیتے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو تواتر کے ساتھ کچھ نہ کچھ انسیڈنٹس سوسائٹی میں ملتے آ رہے ہیں. سلطان بشیر محمود صاحب کا اجتماعیت کا جو میسیج ہے یہ اب میں پڑھنے لگا ہوں. ہر باہر جو بابا جی فرماتے ہیں یہ اجتماعیت ہے, ٹھیک ہے جی. ہم اپنا چلتے پھرتے برگر کھا لینا بھی ٹھیک ہے, لیکن اس اجتماعیت کی طرف ایک میسیج ہے جو میں چاہتا ہوں شیئر کر دوں. مہمان کی دل سے عزت اور توقیر صاحب خانہ پہ فرض ہے. اب مشکل ہے, میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں نا, بچوں کے لیے مشکل ہے. بابا آپ دیکھ لیں, بابا آپ بیٹھ جائیں, وہ سرو کر دیں گے سب کچھ, بابا آپ دیکھ. یہ دیکھیں پہلی لائن, مہمان کی دل سے عزت اور توقیر صاحب خانہ پر فرض ہے. اس کا اظہار بھی ضروری ہے. اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کا خلوص سب کے لیے یکساں ہونا تقویٰ کی نشانی ہے. لیکن اکثر لوگ مہمان کی عزت اور توقیر اس کے دنیاوی مرتبے کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلم تک کو بھی باہر تک چھوڑنے جاتے تھے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے کھانا پیش کرتے تھے. ان کا بستر بھی خود لگاتے تھے. ایک دفعہ بوقت میں ایک یہودی مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بول و براز کر گیا, لیکن کسی جانثار سے کہنے کی بجائے اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے خود ہی دھو لیا. ان کا مقلد ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے مہمانوں کی پوری اخلاق سے عزت کریں, بنفس نفیس ان کے آرام کا خیال رکھیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ میری سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت گھر کے دروازے تک آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ عزیز تھا کہ لوگ مل جل کر کھانا کھائیں. لیکن سر اب آپ جیسے مفکروں کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ٹرانزیشنل اسٹیٹ ہے, ہماری یہ چیزیں بھی چینج ہو رہی ہیں, ہماری ڈائٹری پریکٹسز بھی چینج ہو رہی ہیں. ہم نہ آرام سے بیٹھتے ہیں نہ آرام سے کھاتے ہیں, چلتے پھرتے وہ بائٹ لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی پھر ہماری سائیکالوجی بھی چینج ہو رہی ہے. وہ ساری چیزیں, اس سے نہ صرف قربت اور محبت بڑھتی ہے بلکہ یہ رزق اور صحت کے لیے بھی باعث برکت ہے. کیا چیز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت عزیز تھا کہ لوگ مل جل کر کھانا کھائیں. اس سے نہ صرف قربت اور محبت بڑھتی ہے بلکہ یہ رزق اور صحت کے لیے بھی باعث برکت ہے. آج کل یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک ہی گھر کے افراد اپنے وقت اور مصروفیات کے مطابق علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہیں. حتیٰ کہ ماں باپ اور بچے بھی ایک وقت بیٹھ کر اکٹھے کھانا نہیں کھاتے. اس میں گناہ تو نہیں, لیکن احسن طریقہ یہ ہے کہ سب مل کر ایک وقت کھانا کھائیں. اس سے فراغی رزق حاصل ہوگی, قلبی بیماریوں ذہنی پریشانیوں سے نجات ملے گی. خاص کر مہمان کے ساتھ میزبان کا بیٹھنا حق کے مہمانداری ہے. حضرت وحشی بن حرب اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین
عرض فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دے وے اوور ایٹنگ. میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے نا اوبیسٹی کا شکار, اوور ویٹ کا شکار, اور بار بار کچھ نہ کچھ کھانا, بار بار کنٹینیوس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاہد تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہوگے؟ عرض کیا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے کو اکٹھا کر کے کھایا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو, اور یہ تمہارے لیے کھانے میں برکت کا باعث ہوگا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر رشتہ دار دوست یا برادری اکٹھے مل کے کھانے کا اہتمام کر لیں تو یہ نہایت برکت کا باعث ہوگا. برکت کا مطلب اتفاق, رزق, صحت, عزت, باہمی محبت, سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب مل کر کھاؤ, علیحدہ علیحدہ نہ کھاؤ, اس لیے کہ جماعت میں برکت ہے.